السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 224 ایپیسوڈ نمبر 224 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 732۔ پاک باز ماں۔ حضرت شیخ نظام الدین ابو الموید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ دہلی کے لوگ حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور، دہلی میں کئی روز سے بارش نہیں ہو رہی ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو۔ حضرت نظام الدین ممبر پر چڑھے اور اپنی والدہ کے دامن کا ایک پرانا کپڑا بغل سے نکال کر اپنے ہاتھ پر رکھ کر یوں دعا مانگی، الہی، بحرمت اس کپڑے کے جو دامن ایک ضعیفہ کا ہے، جس پر ہرگز کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑی، تو میہ برسا دے۔ قدرت الہی سے اسی وقت بادل نمودار ہوئے اور بارش شروع ہو گئی۔ سبق: مشکل کے وقت اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر طالب دعا ہونے سے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں سے تھوڑی بہت نسبت بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی پسندیدہ ہوتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مائیں پاک باز، عفت مآب اور خدایا ہوں، ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہیں۔ جو مائیں خود ہی غیر محرموں میں آزدانہ پھرنے والی ہوں، ان کی اولاد بھی غلط قسم کی ہوتی ہے۔ حکایت نمبر 733۔ جلال فقیر۔ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر تھے۔ ان دنوں پرتھوی راج زندہ تھا اور کہا کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہو جو یہ فقیر یہاں سے چلا جائے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت خواجہ کے کان تک پہنچی۔ حضرت خواجہ اس وقت عالم سکر میں تھے۔ فوراً آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبے ہی میں آپ کی زبان سے یہ کلمات نکلے، ہم نے رائے پتھورا کو زندہ ہی مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد سلطان شمس الدین محمد گوری کا لشکر آیا اور شہر میں لوٹ مار کرنے کے بعد پتھورا کو زندہ پکڑ کر لے گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ درویش ایک پیالے میں آگ رکھتے ہیں اور ایک میں پانی، یعنی وہ فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی۔ سبق: معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے بڑے اختیار کے مالک ہوتے ہیں، پھر جو ان سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کا منکر ہو اور یوں کہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، وہ کیوں نہ گمراہ ہوگا۔ حکایت نمبر 734۔ بزرگوں کا تصرف۔ دیوبندیوں کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرزاق جھنجھانوی کے صاحبزادے کو کیمیا کا شوق تھا۔ ایک دفعہ شاہ صاحب استنجا کر رہے تھے۔ یہ صاحبزادے کچھ دوائیں کیمیا لے کر کھڑے تھے۔ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد ڈھیلا پتھر پر مارا تو وہ سونے کا ہو گیا۔ ایک سونار اس سے کچھ کاٹ کر لے گیا۔ پھر شاہ صاحب کہنے لگے، بھائی، اگر اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا تو نمازیوں کو تکلیف ہو جائے گی۔ پھر آپ کی دعا سے وہ دوبارہ پتھر ہو گیا۔ سبق: یہ تصرف و اختیار ہے اولیاء اکرام کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اختیار کی کیا شان ہوگی؟ باوجود اس کے پھر بھی اگر کوئی شخص یوں کہے یا یوں لکھ دے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا
تو وہ کتنا بڑا بے خبر اور گمراہ ہے۔ حکایت نمبر 735 شراب۔ ایک بادشاہ کی مجلس میں ایک غریب مگر عقل مند شخص حاضر ہوا تو اسے سب سے آخر میں جگہ ملی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص ایک علمی گفتگو میں بولا تو اس کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اسے اپنے قریب بلا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجلس میں شراب لائی گئی، اس شخص کے سامنے بھی رکھی گئی۔ اس نے بادشاہ سے عرض کی، مجھے اس سے معاف رکھا جائے تاکہ جس عقل کے طفیل مجھے سلطان کا قرب حاصل ہوا ہے وہ چھن نہ جائے۔ شراب پی لی تو مجھ سے بے ادبی ہو سکتی ہے، اگر ایسا ہوا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ بادشاہ اس کی اس بات سے بڑا خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ سبق: شراب پینے سے آدمی ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حکایت نمبر 736 نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ سے بہت پہلے یمن کا بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا، اس کے دل میں کعبہ شریف سے بڑی عداوت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر کے کعبہ شریف کو ڈھا دے۔ چنانچہ ایک روز اپنے لشکر سمیت ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ شریف کو ڈھانے کے ارادے سے مکہ معظمہ آ پہنچا۔ قریش مکہ کو ابرہہ اور اس کی چڑھائی کا معلوم ہوا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور اس بات کی شکایت کی کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، جس کا یہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے مکے کی وادی میں خیمہ لگایا۔ وہ مکے والوں کو بہت تنگ کرنے لگا، حتیٰ کہ ایک روز اس نے مکے والوں کے سارے اونٹ، جن میں 400 اونٹ صرف حضرت عبد المطلب کے تھے، جنگل سے ہنکوا کر لے گیا اور اپنے قبضے میں کر لیا۔ حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا تو قریش کو ساتھ لے کر سبیر کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کی پیشانی مبارک سے نور محمدی چاند کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس نور کی کرنیں کعبہ شریف پر پڑ رہی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم سے فرمایا، یہ چمک جو تم میری پیشانی میں دیکھ رہے ہو، یہی نشانی نیک فال کے لیے کافی ہے۔ واپس چلو اور اطمینان رکھو، ابرہہ کے معاملے میں تم کامیاب رہو گے۔ ابرہہ کو جب معلوم ہوا کہ عبد المطلب میرے پاس خود نہ آئے اور نہ قریش کو آنے دیا تو اس نے اپنا ایک آدمی حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ وہ آدمی جب مکہ شریف میں داخل ہوا، حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچا، اس کی آنکھ حضرت عبد المطلب کے چہرے پر پڑی تو خود بخود بے بس ہو کر حضرت عبد المطلب کے آگے جھک کر ان کے پاؤں پر گر پڑا۔ زبان سے کچھ نہ بول سکا اور پھر بے ساختہ یہ کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو بے شبہ سردار کے لائق ہے اور تیری پیشانی میں ایک ایسا نور ہے جس کے سامنے بغیر جھک جانے کے کوئی چارہ ہی نہیں۔ پھر اس نے نہایت شرمندگی کے ساتھ ابرہہ کا پیغام دیا کہ ابرہہ کہتا ہے، اگر عبد المطلب جو سردار قریش ہیں میرے پاس حاضر ہو جائیں تو میں واپس چلا جاؤں گا اور سارا مال بھی واپس کر دوں گا۔ قریش نے یہ بات سن کر بڑی عاجزی کی اور اضطراب کے ساتھ حضرت عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس جانے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے۔ ابرہہ کی فوج کا بہت لہیم شہیم ہاتھی جو خیمے کے پاس کھڑا تھا، حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی جھک گیا۔ حضرت عبد المطلب کی طرف سر کر کے سجدہ کرنے لگا اور یوں کہنے لگا، اے عبد المطلب، اس نور پر سلام جو تیری پشت میں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس حکایت کا آگے کا حصہ اور سبق سماعت کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں
ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب پر ہمارے SDI آڈیو چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سنیں اور نئے ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ لائک کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے ذریعے کمنٹ کریں اور اس کاری خیر کا حصہ بننے کے لیے ان حکایات کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں۔